تاریخ انسانی کا وہ دور جب مصر کی زمین اپنی شان و شوکت پر ناز کرتی تھی، یہ اس دور کی کہانی ہے جب دریائے نیل کے کنارے فرعون کی خدائی کا ڈنکا بجتا تھا۔ قدرت ہمرا کیا بگاڑ لے گی؟ میں ان سب طوفانوں سے بڑا ہوں، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اپنی طاقت کے نشے میں بھول چکا تھا کہ ہر عروج کو زوال ہے، مگر قدرت نے اس کے زوال کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ کہانی ہے صرف پتھروں کے اہرام کی نہیں، بلکہ تکبر کی اس دیوار کی ہے جو ایک نہتے بچے کے ہاتھوں گرنے والی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے حضرت موسی اور فرعون کا وہ عبرتناک واقعہ جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ میں نے دیکھا ایک آگ بیت المقدس سے اٹھی، اس نے میرے محل، میرے لشکر سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا، مگر بنی اسرائیل کے غر بچ گئے۔ اے درباریوں، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ اگر تم علم رکھتے ہو۔ بادشاہ سلامت، ستاروں کی چال بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ نہ ہرگز نہ ہی حکم جاری کرو، بنی اسرائیل کی نسل میں سے کوئی نہ رہے۔ سپاہیوں، پورے شہر میں پھیل جاؤ۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، ہم اسے تیرے پاس واپس لائیں گے۔ اے میرے رب، یہ تیری امانت ہے، دریا کی لہروں کو اس کا نگہبان بنا دے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا بچہ ہے۔ میرا دل کہتا ہے یہ ہمارے لیے رحمت بنے گا۔ یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم بے اولاد ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے، تیری خوشی کے لیے اسے چھوڑتا ہوں۔ اے ملکہ، کیا میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی بہترین پرورش کرے گا؟ ہاں، جلدی بلاؤ اسے۔ اور یوں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں لوٹا دیا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ جوان ہوئے۔ پھر ایک دن شہر میں دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ یا موسیٰ، میری مدد کرو، یہ ظالم مجھے مار ڈالے گا۔ رک جائے ظالم۔ یا اللہ، یہ تو مر گیا، یہ شیطان کا کام تھا، مجھے معاف کر دے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ موسیٰ، بھاگ جاؤ، سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ تم عورتیں پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہم مردوں کے ہجوم میں نہیں گھستی۔ جب یہ چلے جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گے۔ حضرت شعیب کی بیٹیوں کی گھر لوٹ کر حضرت موسیٰ کا ذکر کیا۔ اس نے کہا، اے ابا جان، وہ نوجوان عام نہیں بلکہ وہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ بیٹی جاؤ اور اسے ادب سے میرے پاس بلا لاؤ۔
ताकि मैं उसकी इस मदद का बेहतरीन बदला दे सकूं। तुम यहाँ महफूज हो। मैं चाहता हूँ अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर दूं, इस शर्त पर कि तुम 10 साल मेरा काम करो। तुम यहीं ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद वहां से कोई खबर लाऊं या आग का अंगारा। ए मूसा, मैं अल्लाह हूं, अपनी लाठी जमीन पर फेंक। डर मत, इसे पकड़ ले, ये फिर लाठी बन जाएगी। अब फिरौन के पास जा, वो सरकिश हो गया है। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरा खोल दे। हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, बनी इस्राइल को हमारे साथ भेज दे। रब्बुल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन क्या चीज है? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या तुमने मेरे घर में परवरिश नहीं पाई और अब तुम मुझे सिखाने आए हो? देखते हो, तुम्हारा ये रसूल तो दीवाना है। ऐ मूसा, अगर तुमने मेरे सिवा किसी को माबूद माना तो मैं तुझे कैदी बना लूंगा। क्या तू जादूगर है? मैं भी बड़े जादूगर लाऊंगा, मुकाबला होगा। ये जादू नहीं है, जादूगर की ऐसी ताकत नहीं होती। तुम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर, तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए, मैं तुम्हारे हाथ पांव कटवा दूंगा और तुम्हें सोली चढ़ा दूंगा। जो चाहे कर ले फिरौन, हमें बहरहाल अपने रब के पास लौट कर जाना है। हज़रत मूसा अल्लाह के हुक्म पर रात की तारीकी में बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निकाल कर ले गए। ऐ मूसा, वो हमें पकड़ लेंगे, सामने समंदर है, पीछे लश्कर। हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। में ईमान लाया कि कोई मादूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इस्राइल ईमान लाए। अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तू नाफरमानी करता रहा। आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि दुनिया के लिए उबरत रहे। और यूं अल्लाह ने तकब्बुर को मिटा दिया और सच को फतह दी। ये निशानी है उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। बेशक अल्लाह अपने काम को पूरा करके रहता है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। हज़रत आसिया इन 4 ख़वातीन में से एक हैं जो दुनिया की अजीम तरीन औरतों में शुमार होती हैं। नाज़रीन, हज़रत आसिया मिस्र के बादशाह फ़िरौन की बीवी थी। वही फ़िरौन जिसने खुदाई का दावा किया और ख़ुद को लोगों का खुदा बना लिया और ये दावा किया कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। इसी फ़िरौन की बीवी आसिया के ईमान के दिल अफरोज़ वाक़े के बारे में जानेंगे। नाज़रीन, हज़रत आसिया का सिलसिला नसब आसिया बिनते मुज़ाहम बिन उबैद बिन रियान बिन वलीद है, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में अजीज़ मिस्र थे और हज़रत यूसुफ पर ईमान ले आए। हज़रत आसिया इस वक्त के अजीम तरीन महल में रहती थी। इनकी ज़िंदगी आसाइशों से भरपूर थी। फ़िरौन के बरअक्स हज़रत आसिया नेक और हमदर्द ख़तून थी। कहा जाता है कि हज़रत आसिया फ़िरौन से शादी पर राज़ी नहीं थी, लेकिन फ़िरौन ने अपनी बादशाहत के ज़ोर पर आपसे शादी की। अल्लाह ताला ने आपको फ़िरौन से महफूज रखा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इनकी वालिदा ने फ़िरौन के डर से कि वो इस बच्चे को कत्ल न कर दे,
اللہ کے حکم سے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ یہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ حضرت آسیہ نے جب صندوق کو بہتے دیکھا تو اپنی کنیزوں کو اسے لانے کے لیے کہا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک پیارا سا بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ چونکہ بے اولاد تھی، جب اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو اس کے دل میں اسے اپنا بیٹا بنانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے فرعون سے کہا، جس کا ذکر ہمیں سورۃ قصص آیت نمبر 9 میں ملتا ہے، کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے قتل نہ کرو۔ فرعون نے کہا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ اسے ضرور ہدایت دیتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ناز و نام سے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں آ کر ان کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ فرعون نے اپنے گھمنڈ میں اس سے انکار کر دیا، لیکن حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ شروع میں حضرت آسیہ فرعون کے ڈر سے اپنے ایمان کو چھپاتی رہی، مگر ایک دن کچھ اس طرح ہوا کہ ایک ملازمہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کنگا چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اسے اٹھایا تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا میرے باپ کے سوا کسی اور کو بھی رب مانتی ہو؟ ملازمہ نے جواب دیا کہ میرا، تمہارا اور تمہارے باپ کا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ سے ملازمہ کی شکایت کی۔ فرعون نے جب ملازمہ سے پوچھا تو اس نے پھر یہی جواب دیا کہ ہاں، میرا، تمہارا اور مخلوق کا رب اللہ ہے۔ تو اس پر فرعون نے سزا کے طور پر اس کو ابلتے تیل میں اس کے بچوں سمیت ڈال دیا۔ جب حضرت آسیہ کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے فرعون سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کتنے بے خوف ہو۔ فرعون نے جواب دیا کہ تم پر بھی وہی جنون طاری ہو گیا جو اس عورت پر ہوا تھا۔ حضرت آسیہ نے جواب دیا کہ مجھ پر کوئی جنون طاری نہیں ہوا، بلکہ میں موسیٰ کے رب پر، جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس پر ایمان لے آئی ہوں۔ حضرت آسیہ فرعون کے سامنے ڈٹ گئی تو اس نے کہا کہ یا تو اپنے ایمان سے پلٹو یا پھر موت کو قبول کرو۔ حضرت آسیہ نے فرعون کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی دیکھی تو حکم دیا کہ اسے صحرا میں لے جا کر 4 کھونٹوں کے درمیان باندھ دیا جائے۔ ناظرین، حضرت آسیہ نے بغیر کچھ کھائے پیے 3 دن صحرا میں اسی حالت میں گزارے۔ پہلے دن فرعون حضرت آسیہ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ کیا اپنی بات سے پھرتی ہو؟ حضرت آسیہ نے جواب دیا کہ یہ سزا میرے ایمان میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ دوسرے دن اور پھر تیسرے دن بھی فرعون کے پوچھنے پر حضرت آسیہ نے یہی جواب دیا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ حضرت آسیہ کسی بھی طرح باز نہیں آ رہی تو اس نے حکم دیا کہ ایک بڑی چٹان کو اٹھا کر اس کے اوپر پھینکا جائے۔ اگر وہ اپنے ایمان سے باز آ جائے تو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے، اور اگر باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی لمحے حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا ذکر ہمیں سورۃ تحریم میں ملتا ہے۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات دے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی بصیرت کو کھول دیا اور آسمان کے پردے ہٹا کر جنت میں ان کو ان کا گھر دکھا دیا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور ہنس پڑی۔ فرعون اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ ان پر چٹان گرائی جا رہی ہے اور یہ ہنس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی روح کو جنت میں داخل کر دیا۔ جب چٹان حضرت آسیہ کے اوپر گری تو وہ اس درد کو محسوس نہ کر سکی، کیونکہ حضرت آسیہ کی روح چٹان گرنے سے پہلے ہی جنت میں جا چکی تھی۔ ناظرین، معجم البلدان میں ہے کہ حضرت آسیہ کا مزار مصر میں ہے۔
حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ فرعون کی بیوی آسیہ کے فضائل میں سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی نعمتوں کے بدلے میں جس میں وہ تھی دنیا کے عذاب و تکلیف اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا اختیار کر لیا۔ ان کی موسیٰ کے متعلق فراست سچی تھی جب انہوں نے موسیٰ کے بارے میں ان کو دریا سے نکالتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے تو کمال درجہ تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے علاوہ کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ہے۔ معجم کبیر میں ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا ناگوار گزرتا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کا صبر اور استقامت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیر اور لوگوں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، یہ فارمولا اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہماری اس دعوت کا حصہ بنیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔